السلام علیکم معزز ناظرین، آپ کا شکریہ آپ کے فیڈ بیک کا۔ بہت سارے واٹس ایپ اور پیشنٹ جو دکھانے آتے ہیں وہ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ مسئلہ زیادہ ہے، اس کو ہم نے یوٹیوب پہ دیکھا ہے اور اس کو تھوڑا سا اور ایلیبوریٹ کر دیں۔ آج ہم چکر کے آنے یا ڈیزینس یا ورٹیگو پہ بات کریں گے۔ چکر کا آنا ایک سیریس اور ایک بڑا مسئلہ ہے، اس سے آپ گر سکتے ہیں، چوٹ لگ جاتی ہے اور کئی دفعہ آپ چند سیکنڈز کے لیے انکانشیس بھی ہو جاتے ہیں۔ چکر کا آنا ایک سیریس بیماری ہے۔ عام طور پہ 80% یہ کان کے اندرونی حصے میں ایک سسٹم لگا ہے جو ہمارے پورے بیلنس کو کنٹرول کرتا ہے۔ جب اس میں فالٹ آ جاتی ہے، ایک ورک نہیں نارمل کرتا، تب ہمیں چکر آتے ہیں۔ یہ چکر انتہائی شدید ہوتے ہیں، اس میں اکثر نازیہ، وومٹنگ، دل خراب ہوتا ہے، قے آتی ہے اور انسان چلنے پھرنے کے بالکل قابل نہیں رہتا۔ اٹس اے ویری سیریس بیماری۔ اس سیریس بیماری میں جو عام طور پہ دیکھا گیا ہے وہ 3 قسم کی بیماریوں کی وجہ سے، ایک کو مینیئر ڈیزیز کہتے ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ وائرل لیبرنتھائٹس ہے، اور سب سے زیادہ آؤٹ آف پرپورشن جو چیز دیکھی گئی ہے پوری دنیا میں وہ ہے بینائن پیروکسزمل پوزیشنل ورٹیگو، BPPV۔ یہ BPPV جو ہے یہ دنیا میں سب سے ایک عام مسئلہ ہے۔ انٹرنل ایئر میں کیلشیم کاربونیٹ کرسٹل جب اپنی نارمل جگہ سے ڈسپلیس ہوتی ہیں تو سینسر کو انتہائی زیادہ اریٹیٹ کر دیتی ہیں، جس سے برین میں ایک ایپیلیپسی لائک افیکٹ آ جاتا ہے۔ یہ جو ہیرنگ اور بیلنس کا سسٹم ہے، اس میں کچھ دیر کے لیے آپ بالکل اپنے کنٹرول میں نہیں رہتے۔ آپ سڑک پہ چل رہے ہیں تو یو میں فال اینڈ یو ڈونٹ نو واٹ سیریس کانسیکوینسز کین ہیپن۔ اس لیے جب چکر آ رہے ہوں تو کچھ دنوں کے لیے آپ اپنی بہت ڈائنامک ایکٹیویٹی، ٹریفک میں جانا، ڈرائیو کرنا، اپنے چھت پہ جانا اوائڈ کریں۔ باتھ روم میں جائیں تو باتھ روم کو بند نہ کریں۔ چکر کا آنا عام طور پہ کان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ نمبر 2، اس میں نیک کی بہت سارے پرابلمس ہیں۔ آرٹری میں تھرومبس آ جائے، اس میں کوئی چھوٹی چھوٹی رکاوٹ آ جائے جو خون سپلائی برین کو کرتی ہے۔ نیک سپائن ایج کے ساتھ سٹف ہوتی جاتی ہے، اور وہ لوگ جو تکیہ اونچا لیتے ہیں ان میں اس کا چانسز اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ ایسیڈیٹی کی وجہ سے، سنورنگ کی وجہ سے بہت سارے لوگ آن دیئر اون تکیے کی ہائٹ بڑھاتے جاتے ہیں۔ یہ ایک ایبسولوٹلی ایب نارمل کام ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر نیک کا کوئی بھی ایشو ہے تو اپنے ڈاکٹر کو دکھائیں، وہ اس کی CT اسکین، MRI کروائیں گے تاکہ اس کا بر وقت صحیح علاج ہو سکے۔ تیسری بڑی وجہ سسٹمک ایلمنٹس ہیں، جس کو ہم شوگر، بلڈ پریشر یا بہت ساری ادویات مستقل لیتے رہتے ہیں، وہ سائیکیٹرک میڈیسن ہیں، ان سے بھی چکر آتے ہیں اور امبیلنس ہوتا ہے۔ اس لیے جب بھی چکر آئے تو پیشنٹ کو ایک ایبسولوٹلی فائن ہسٹری سے اور چند بیسک ٹیسٹوں سے آلموسٹ 99% سٹریم لائن کیا جا سکتا ہے، کرسٹل کلیئر کیا جا سکتا ہے کہ یہ ہو کیوں رہا ہے۔ اگر یہ پتہ چل جائے کہ ایگزیکٹلی یہ کان کی وجہ سے ہو رہا ہے تو اس کا علاج 100% یہ جو بیلنس ہے اس کا ممکن ہے، اور اس کو عام طور پہ یہ علاج ادویات سے اور چند فزیکل ایکسرسائزز جیسے پلیز مینوور ہے، ڈکس ہالپائک مینوور ہے، یہ اگر ضرورت ہے تو کر دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ ایکیوٹ فیز میں نہ کیا جائے۔ جب پیشنٹ نازیا، وومٹنگ میں ہے، ایبسولوٹلی سویئر نسٹیگمس ہے، تو 1 یا 2 دن دیے جائیں جب پیشنٹ ایکیوٹ فیز سے نکل جائے، ورنہ یہ اور شدید ہو سکتا ہے اور پیشنٹ کی کنڈیشن ورسن ہو سکتی ہے۔ اس لیے چکر آنے کی صورت میں فوراً کسی ڈاکٹر کو دکھائیں۔ اپنے نارمل دنوں میں جب آپ کو چکر نہیں ہے، جو لوگ اپنے آرمز، نیک اور ہیڈ ایریا کی ایکسرسائزز مستقل کرتے ہیں، کیلشیم زیادہ لیتے ہیں، وائٹامن ڈی ایبسولوٹلی نارمل رینج میں رکھتے ہیں، دیکھا گیا ہے کہ ان کو چکر کم آتے ہیں۔ اور کچھ چیزیں جتنی بھی بند ڈبوں میں چیزیں آتی ہیں، خاص طور پہ چیز، مارجرین، فاسٹ فوڈ، اجینوموٹو سالٹ اور سالٹ کا اوورال بھی استعمال
چکروں کا باعث بنتا ہے۔ ان چیزوں سے حد درجہ تک احتیاط کرنی چاہیے۔ چکر آنے کی صورت میں فوراً کسی سینئر ماہر ڈاکٹر سے رابطہ کریں تاکہ اس کا بر وقت صحیح علاج ہو جائے۔ تھینک یو ویری مچ۔